نماز اس لیے ذکر اللہ اکبر، روزے اس لیے ولا تکبر اللہ علی ما، وہ تو کبریائی خدا کی قائم کرنی ہے، مقصود ہی یہ ہے مومن کا. یہ اکبر 40/12 کہا کہ یہ لوگ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب تو یہ کہتا ہے کہ حکمرانی صرف خدا کے قوانین کی ہوگی تو اس سے یہ انکار کر، یعنی یہ خدا کے منکر نہیں ہے. سنیے کیا بات کہتا ہے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُ، لیکن اگر اس کے ساتھ انسانوں کے قوانین بھی ملا دیں آپ تو پھر یہ ایمان لے آتے ہیں. خالص خداوندی قوانین کے لیے دعوت اگر تو دیتا ہے کفر تم، وہ اس سے کفر کرتے ہیں خالص خدا کے قوانین کا. وہیں یشرک میں ہی تمہیں کہتے ٹھیک ہے نا، اب بات ہوئی نا ساتھ اس کے ساتھ فقہ بھی ملائیے، ٹھیک ہے. اب وہ ملاوٹ اس قسم کی ہوتی ہے جیسے آج کل کی وہ ہوتی ہے ملاوٹ کہ اصل شے جو ہوتی ہے اس کا پتہ ہی اندر نہیں ہوتا، ساری شے ہی ملاوٹ ہو جاتی ہے. شرک تو آہستہ آہستہ اتنا غالب آتا ہے کہ وہ نیچے خدا کا صرف نام تو رہ جاتا ہے اور غلبہ سارا شرک کا ہو جاتا ہے. سنیے کہا یہ چیز غلط ہے، ان سے کہو فل حکم للہ، حکمرانی صرف خدا کی ہو سکتی ہے. اور آگے ہے وہ لفظ جو میں نے کہا تھا کبریا ہے، فل حکم للہ العلی الکبیر، لفظ مرتبت بھی اسے حاصل ہے، اسی کو حاصل ہے. کبریائی بھی اسی کی ہو سکتی ہے. تو والا ذکر اللہ اکبر، آپ نے دیکھا کہ اکبر کے معنی کیا ہوئے یہاں. کبریائی صرف اس کے قوانین کی، اس کے اختیارات کی، حکمرانی صرف اس کی، کسی اور کی نہیں. جی آ جائیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان. کہا گیا نا کہ ہمارے ذکر کے لیے اقامت صلاۃ کرو. ذکر یہ ہے کہ وہ انقلاب جو زیر زمین ابھی تک غیر محسوس طور پر چلا آ رہا تھا وہ ابھر کر سامنے آ جائے اور نتیجہ اس کا یہ ہو کہ کوئی کسی کی محنت کو لوٹ کے نہ لے جا سکے. ذکر تھا نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو فریضہ میرے ذمہ سپرد کیا جا رہا ہے یہ تو بہت بڑا ہے، بڑا اہم ہے، بڑی مشکلات راستے میں ہوں گی. کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ میرا بھائی ہارون جو ہے اسے بھی میرے ساتھ کر لیجیے. بہت اچھا، اس سے مجھے تقویت حاصل ہوگی، میرا ہاتھ بٹائے گا. کہا یہ میں کس لیے یہ مانگ رہا ہوں بھائی کی ساتھ ہونا. کہا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ میں نے تسبیح کے معنی بھی بتائے تھے. صلاۃ و تسبیح کے معنی آ گئے تھے نا کہ کسی مقصد کے حصول میں پوری توانائیاں صرف کر دینا، اسے تسبیح کہتے ہیں. یہ بھی دے یہ بھی دے، یہ چیزیں مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. بھائی کی ہمسازی بھی مانگی، مجھے تقویت حاصل ہوگی. میں یہ کاہے کے لیے کہہ رہا ہوں، مانگ رہا ہوں کہ نسبحہ کا کثیرن. کر لیا ترجمہ تسبیح پھیر میں کہ تسبیح تے تو دیتی ایڈی وڈی کہ میں کلا بندہ کنے کو دانے گھنا کر دو بھرا ہوں گے تو کچھ دے بن جائیں گے نا. کہ نسبحہ کا کثیرن، تاکہ ہم بہت زیادہ تاکہ اس مقصد کے حصول کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ توانائیاں صرف کر سکیں، زیادہ سے زیادہ قوت کے ساتھ یہ کریں کہ نسبح کا کثیرن. اور اگلا لفظ آ گیا وَنَذْكُرُ کا کثیرن، یہ ترجمہ، اور تیرا ذکر ہم بہت زیادہ کریں. لفظ آ گیا ذکر کا کہ وہ جو مقصد تم نے ہمارے لیے کیا ہے اس کے لیے توانائیاں بھرپور صرف کریں، اور تیرے اقتدار کو کبریائی دینے کے لیے، اقتدار اعلیٰ ہم پہنچانے کے لیے ہم پورا کا پورا کاروبار کریں. نذکر کا کثیر. کہا کہ ہاں موسیٰ ہم جانتے ہیں ہمارا اللہ بڑا دشوار تھا. قالا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. ہاں موسیٰ ٹھیک ہے،
جو تو نے مانگا ہم دیتے ہیں تمہیں، لو یہ بھی لو. یعنی اتنا اہم کام تھا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ بات کچھ بھی نہیں ہے، تسبیح پھیرنی ہے، یہ تھوڑا سا ذکر کرنا ہے، یہ واضح نہیں ہے چیزاں منگن دیا ہے. عزیزان من یہ جو چیز تھی یہ تو وہاں آدم کی تخلیق کے وقت ملائکہ نے کہی. نسبح بحمدک ونقدس لک، کہا گیا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، ہم وہ کچھ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تسبیح کیا ہوتی ہے. قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، یہ کچھ بھی مل گیا. کہا دیکھو، پھر کہا ہے عزیزان من وہاں اس طرح کا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، پھر سن لے، ہم نے تمہیں اپنے لیے منتخب کیا ہے. کیا بات ہے! یعنی یہ جو انقلاب برپا کرنا ہے کہ ایک مستبد جابر استحصال کرنے والے کے ہاتھوں سے غریبوں کی محنت کو چھڑا کے ان کا معاصل انہیں دینا، لنفسی، یہ کہا یہ میرا ایک کام ہے جس کے لیے میں نے تمہیں یہ چنا ہے، میرا کام ہے. یہ روز کہا جاتا ہے کہ صاحب خدا قادر مطلق ہے، تو وہ اگر یہ چاہے کہ ہر ایک اس کی محنت کا ملے، معاصل ملے، کوئی لوٹ کھسوٹ کے نہ لے جائے، ہر غریب کو روٹی ملے، براہ راست وہ دے نہیں سکتا. لیکن یہاں یہ کہتا ہے وہ کہ انسانوں کے معاملے میں، انسانوں کی دنیا میں ہم براہ راست یہ کچھ نہیں کیا کرتے. وہ کہہ رہا ہے ایک انسان کو کہ ہم نے تمہیں چن لیا ہے اس لیے کہ میرا ایک کام رکا ہوا ہے، اس کو تو پورا کر دے. من قرآن کا تو ایک ایک لفظ پورا نظام دے جاتا ہے کہ انسانوں کی دنیا کے اندر وہ جو کچھ کر آنا چاہتا ہے اپنی مشیت کی تکمیل، وہ خود براہ راست نہیں کرتا، وہ انسانوں کے ہاتھوں سے کرتا ہے. یہ انتظام ہوتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، کہا یہ سب کچھ ہو گیا، سمجھ لیا نا تم نے، میرے کام کے لیے، لیکن اب میرے لیے کہا ہو گیا، کہنے کے لیے ہو گیا. کہا اذهب انت واخوک بآیاتی، جاؤ، میرے قوانین ہیں یہ، تو اور تیرا بھائی جائے فرعون کی طرف. اذهبا الی فرعون انه طغى، جاؤ اس فرعون کی طرف، حدود فراموش ہو گئی ہیں اس کی طغیانیاں، تلاطم انگیزیاں، طغا. جاؤ فرعون کی طرف. جی بہت اچھا، جا رہا ہوں. سنو ارشاد، وَلَا تَنِعَ فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا. 4 آیتیں ہیں، 3 مرتبہ بات آ گئی. یعنی اتنی اہمیت تھی اس کو کہ بار بار انہیں کہا جا رہا ہے اس بات کے لیے. اقم الصلاۃ وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہی کہا ہے نا موسیٰ علیہ السلام، اقم الصلاۃ لذکری. اور پھر یہ چیز وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مجھے چیزیں دے تاکہ ذکر تیرا جائے. وہ کہتے ہیں کہ لو یہ سب کچھ ہو، پھر یاد رکھو. وَلَا تَنِعَ فِي ذِكْرِي، کہاں ہوتا ہے یہ ذکر؟ میدان جنگ، اور میدان جنگ بھی بدر کا میدان ہے جسے قرآن نے خود یوم الفرقان کہا. وہ دن جس میں حق اور باطل نکھر کر الگ الگ ہو جائے گا، چھٹ کر الگ الگ ہو جائے گا. دنیا دیکھ لے گی کہ یہ حق ہے، یہ بات. حضور کی 13 سالہ محنت شاقہ کا محصل 300 کی تعداد میں اس آسمان کے نیچے اللہ کا نام لینے والے سارے کے سارے جمع. اور کہاں جمع ہو رہے ہیں؟ میدان جنگ میں. اتنے بڑے لشکر جرار کے مقابلے میں یہ ننھی سی جماعت کھڑی ہو رہی. اہمیت میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہ بار بار عرض کرنے کی، وہ تو عجیب چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اس میں صف آراستہ کر کے. اور یاد رکھیے کہ یہ امام ہمارے ہاں کے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر یا لیڈر یا کمانڈر، یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ پیچھے بیٹھے رہتے تھے. یہ سب سے اول ہوتے تھے، سب میں خود صفیں ٹھیک کرتے تھے، کمانڈر ان چیف ہوتے تھے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد قبل اس کے کہ وہ بگل بجائے یا وہ حکم دے دیں، کہا ذرا رک جائیے، ایک طرف ہو کے. وہ جو تاریخ میں نقشہ آتا ہے میں سمجھتا ہوں بڑا صحیح ہے کہ حضور پوری محویت کے ساتھ کھڑے دعا کر رہے تھے. اور کہا یہ گیا ہے کہ معاویت کا یہ عالم تھا کہ ردائے مبارک سر سے دھڑک کے نیچے آ رہی تھی. اس معاویت سے دعا کر رہے تھے، اور دعا یہ تھی کہ اے الہ العالمین،